وہ دیہاتی اٹھا اور زمزم کے کنویں میں پیشاب کرنے لگا۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الامم والملوک میں روایت کیا ہے کہ جب حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور زمزم کے کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو ایک بدو اٹھا، اپنا تہبند اٹھایا اور سب کی آنکھوں کے سامنے زمزم کے کنویں میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حرم کے محافظوں نے اسے بچایا اور مکے کے امیر کے پاس لے گئے۔ امیر نے کہا کہ اللہ تجھے بدصورت کرے، تجھے غارت کرے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو بدو نے جواب دیا کہ یہ کام میں نے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ مجھے جانیں اور کہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے زمزم کے کنویں میں پیشاب کیا تھا۔ یاد رکھو کہ یہ واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ بعض لوگ راہ راست سے محض اس لیے بھٹک جاتے ہیں تاکہ مخالف ہو کر مشہور ہو جائیں۔ شہرت کی خاطر ہر قیمت چکانے کی بیماری ایک ایسا مرض ہے جسے تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب اللہ خود کسی کو اس میں مبتلا کرے۔ آج کچھ عورتوں کو ہم صرف اس لیے جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت و عصمت کو عریاں کر دیا۔ آج کچھ عورتیں اپنی ویڈیوز اس لیے لیک کرتی ہیں تاکہ ان کو شہرت مل سکے۔ فن بھی زندگی کے دوسرے میدانوں کی طرح چوٹی اور گہرائی رکھتا ہے، چاہے چوٹی ہو یا گہرائی، ہر ایک کی طرف انگلی اٹھتی ہے۔ بالکل اس لیے جو لوگ چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے وہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اس بات کے مطابق اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو پہچانتے جائیے۔ جو لوگ چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے تھے انہوں نے گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں میں پہچانے جائیں۔ جو لوگ صحیح بخاری جیسا کام نہیں کر سکتے تھے انہیں صحیح بخاری پر شک کرنا آسان لگا اور اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جو صحابہ کرام کے کردار تک نہیں پہنچ سکتے تھے ان کے لیے یہ آسان تھا کہ صحابہ کرام کے کردار پر شک کریں اور لوگوں کی نظروں میں آ جائیں۔ دنیا نے یہی قاعدہ بنا لیا ہے کہ جب تم چوٹی تک نہ پہنچ سکو تو گہرائی میں کود جاؤ۔ پھر دیکھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکتے تھے وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو بدنام کرنے لگے کیونکہ اسی سے انہیں شہرت مل سکتی تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے ایک موقع پر فضیل بن عیاض کو ایک نظم لکھ کر بھیجی اور فرمایا، اے حرم کے عبادت گزار، اگر تو ہمیں دیکھتا تو تو جان لیتا کہ تو محض ایک کھیل میں لگا ہوا ہے جس کے گال آنسو سے تر ہوتے ہیں اور ہمارے گلے اپنے خون سے رنگین ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ نظم مارکہ میدان اور تلواروں کے سائے تلے لکھی تھی۔ یہ تب تھا جب بہت سارے علماء نے اللہ کے راستے میں لڑنے سے منہ موڑ کر زہد کو اور بزرگی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ تو جب اللہ کی راہ میں لڑنے والوں نے انہیں دعوت دی تو وہ اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتے تھے اپنی بزدلی کی وجہ سے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی عظمتوں کو داغدار کرنے لگے اور امت کے زمزم میں اپنی گندگی ڈالنے لگے۔ تو آج بھی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو گالی دینا آسان ہے تاکہ تم ٹرینڈ بن جاؤ۔ تو یاد رکھو کہ یا تو چوٹی پر پہنچو یا پھر خاموش رہو۔ یہ کوشش کبھی مت کرو کہ تم گہرائی میں جا پڑو اور لوگ تمہیں پہچاننے لگیں۔ انسان کی ذلت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ امت کے زمزم میں پیشاب کرنے لگے۔